السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد عاقل صاحب کو میرا بہت بہت سلام، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگ بہت سے مسئلوں کا حل آپ کے ذریعے آپ کے ٹی وی کو چینل کو فالو کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سونے چاندی کی دکان ہے میری، یو پی کے مراد آباد ٹھاکر دوارا میں. محمد یعقوب قریشی میرا نام ہے. تو مجھے آپ سے مسئلہ جاننا ہے. بہت سے لوگ ہمارے پاس سونا لاتے ہیں اور چاندی، اور وہ گروے رکھتے ہیں لا کر کے، جس سے میں بیاج نہیں لیتا ہوں ان سے. لوگوں کو ایسے ہی پیسے دے دیتا ہوں، ان کا اماؤنٹ دیکھ کر کے سونے چاندی، اور ان کو ایک ٹائم دے دیتا ہوں کہ بھائی 2-3 مہینے میں آپ اپنی ضرورت پوری کر کے پیسے واپس کر دیے، آپ اپنا چیز لے جائیے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پہ کیا میں کچھ اجرت لینا کوئی حلال ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جو میں فری سیوا کر رہا ہوں لوگوں کی، تو اس میں کچھ حلال سسٹم ایسا ہے کہ ان سے کچھ اجرت لی جا سکتی ہے جو بیاج کے دائرے میں نہ آئے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اس کا مجھے جواب دے دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل پر وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہے، آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجیے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے. گروی سامان رکھ کر قرض لینا. سامان آپ کسی کو اپنا دے دیتے ہیں، وہ زیورات کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اسلام نے اس طریقے کو جائز قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں خود اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا تھا. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ان کی سونے چاندی کے زیورات کی دکان ہے، کیا اگر وہ جو اشیاء ان کے پاس رکھی جاتی ہیں، زیورات یا سونا، اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کس نوعیت سے یہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا ان کو فائدہ لینا چاہیے یا نہیں؟ میں آپ کو فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اختصار سے پیش کرنا چاہتا ہوں. من السودان عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ 1000 جنيه بحيث يستغلها. زمین کی بات کی جا رہی ہے، جو اشیاء ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ میں نے 1000 جنے یا 1,00,000 روپے کے بدلے یا 1000 جنے کے بدلے اپنی زمین کو گروی رکھ دیا ہے. حتى أرد إليه مبلغ 1000 جنيه وبالتالي يرد علي أرضي. هل هذه الصورة من الرهن جائزة؟ ایک مدت کے لیے اس کو میں نے اپنی زمین دے دی ہے، وہ زمین گروی رکھ کر کیا اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اس کی کاشت ہے، وہ فائدہ حاصل کرے گا، اور مجھے پھر اس کی 1000 جو میں نے ادھار اس سے لیا ہے وہ میں اس کو واپس کر دوں گا. تو کیا یہ جائز ہے؟ وما هي الصورة الشرعية للرهن؟ اور شرعی گروی رکھنے کی کیا شکل ہوتی ہے؟ الرهن جائز، لأن الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضہ. سورہ بقرہ کی یہ آیت فضیلت شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے تلاوت کی ہے، جس کے بارے میں فرحان مقبوضہ کی تفسیر کرتے ہوئے تمام مفسرین نے اس طریقے پر گروی رکھنے کی اشیاء کو جائز قرار دیا ہے. فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو 1000 جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضا أو سيارة أو سلاحا أو غير ذلك فلا بأس. آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ گاڑی، بنگلہ یا کوئی بھی چیز رکھ دی ہے، اپنی ضرورت کی چیز، اور اس کے بدلے آپ نے پیسے لیے ہیں، تو یہ جائز ہے. ولكن ليس له يستغل ذلك. ولكن ليس له يستغل ذلك. یہاں جو بات کہی جا رہی ہے اور جو اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی ہے وہ یہ کہ آپ ان اشیاء کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کو جو چیز کسی نے دی ہے وہ چیز آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے. زیادہ علی حق.
زیادہ علی الحق، جو جتنا حق ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کا اتنا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. غلة تكون لك الحق المعتاد. اب اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور غلہ یا اشیاء اس سے حاصل کر رہا ہے اور وہ اس پر جو زمین اس کو اس نے دی ہے اس سے زیادہ وہ حاصل کر رہا ہے، تو یہ غلہ دراصل آپ کا ہے جو اس کی محنت ہے. اگر وہ محنت کے بدلے کچھ رکھ رہا ہے جو اس پر خرچ کر رہا ہے زمین پر، تو وہ تو درست ہے، لیکن اس سے زیادہ اگر وہ استعمال کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے اور وہ سود کی ایک شکل ہے. اس طریقے سے میں آپ کی خدمت میں مفصل ایک فتویٰ ہے، محدث نے اس کو نقل کیا ہے، ان سے یہی سوال پوچھا گیا. انہوں نے کہا کہ مکان اور کوئی بھی مالیت والی چیز گروی رکھنا اور رکھوانا جائز ہے، لیکن اس میں درج ذیل چیزوں کا خیال رکھا جائے گا. نمبر 1، گروی شدہ چیز کی آمدنی اجرت، محصول وغیرہ رکھنے والے راہن کی ملکیت ہے. راہن کی ملکیت ہے. 2، مرتہن، جس کے پاس چیز رکھی گئی ہے اس کو مرتہن کہا جاتا ہے. جس کے پاس چیز رہن رکھی گئی ہے اس چیز میں تصرف کا مجاز نہیں ہے الا کہ جو نص سے ثابت ہو، یعنی جس طریقے سے حدیث شریف میں آیا ہے. آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا رہن رکھے ہوئے جانور پر مصارف و اخراجات کے بدلے سواری کی جا سکتی ہے، اور دودھ دینے والے جانور کا دودھ مصارف کے بدلے پیا جا سکتا ہے جبکہ وہ رہن ہو، اور جو آدمی سواری کرتا ہے اور دودھ پیتا ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا. اس طرح مرہونہ زمین سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے اگر اس پر جس قدر خرچ کیا جائے اتنا فائدہ اٹھا لیا جائے. جتنا خرچ کیا جائے گا اتنا فائدہ اس سے اٹھا لیا جائے گا. لیکن مکان کی صورتحال کچھ اور نوعیت کی ہوتی ہے. مکان گروی رکھنے والے شخص یا اسے استعمال نہیں کر سکتا. اگر استعمال کرنا چاہے تو اس کا راہن سے کرایہ وغیرہ طے کر لے، کیونکہ آج کل صورتحال یوں ہے کہ ایک آدمی مکان رہن کے مرتہن سے کچھ رقم لیتا ہے اور پھر مرتہن اس مکان سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی اس میں سکونت اختیار کرتا ہے، جبکہ راہن اس کی رقم استعمال کرتا ہے. حالانکہ مکان کو جانور وغیرہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جانور کا اگر دودھ وغیرہ نہ دھویا جائے گا اور چارہ وغیرہ نہ ڈالا جائے گا تو اس کے تلف ضرور اس کے برباد ہونے کا اور اس کو بیمار پڑنے کا خدشہ ہے، جبکہ مکان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ہاں اگر وہ راہن سے مکان کا کرایہ طے کر لے تو اس میں سکونت اختیار کر سکتا ہے، وگرنہ اس سے فائدہ اٹھانا سود کے زمرے میں آئے گا. تو محترم قریشی صاحب، جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ کسی بھی طرح کا فائدہ آپ اس سے نہیں اٹھا سکتے، نمبر 1. نمبر 2، چونکہ آپ کا کام سونے اور چاندی کا ہے اور جس طریقے سے آپ سونے اور چاندی کی اشیاء کو اپنے سامان کی سیکیورٹی اور اس کی حفاظت میں پیسے خرچ کرتے ہوں گے، اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کا ایک جز، ایک رقم آپ کی اس پر خرچ ہوتی ہوگی. تو ایسی صورت میں اگر وہاں کوئی آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور جو رقم آپ کی اس کے تحفظ پہ خرچ ہوتی ہو تو وہ کیسے آپ استعمال اس میں سے نکالیں گے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیونکہ دودھ دینے والے جانور سے تو دودھ تو لیا جا سکتا ہے، جانور چونکہ دودھ دیتا ہے، لیکن سونے کے زیورات ہیں اس سے تو فائدہ حاصل نہیں اٹھایا جا سکتا. اسی طریقے سے مکان ہے، اگر مکان آپ کو وہ شخص کرائے پر دے دیتا ہے اور کرایہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کرایہ آپ اس کو دے دیتے ہیں تب تو جائز ہے. جس طریقے سے اب یہ سونے کے زیورات ہیں، اگر سونے کے زیورات آپ کرائے پر دیتے ہیں اور وہ سیکیورٹی کا حصہ جو میں سمجھتا ہوں جو آپ شاید خرچ کرتے ہوں، اگر خرچ کرتے ہیں تو فبیہا اس کا حصہ
آپ اس میں سے لے سکتے ہیں، لیکن وہ صرف اتنا حصہ، لیکن اس حصے پر اگر آپ کوئی چیز کرائے پر دے رہے ہیں تو یہ بھی باقاعدہ طور پر آپ کو جو کرایہ، جو چیز آپ کی خرچ ہو رہی ہے اس سے زیادہ اگر آپ رکھیں گے تو وہ سود کی شکل میں آئے گا۔ میری تو التجا اور میری درخواست آپ کے اس کام میں صرف اتنی ہے کہ یہ بہت مبارک کام ہے اور بہت خیر اور بھلائی کا کام ہے، اسے آپ للہ فی اللہ لوگوں کے لیے کرتے رہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ للہ فی اللہ اگر آپ اس کام کو جاری اور ساری رکھیں گے، آپ کا اعتماد اور آپ کی تجارت کو اللہ رب العالمین نفع بخش بنا دے گا، اور اس کے اثرات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہر طرح سے آزمائشوں سے بھی بچائے گا اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالا مال اور غنی فرما دے گا، جس کے آپ کو ان چھوٹے چیزوں کی ضرورت بھی انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گی۔ اور ایک مسلمان کے لیے یا کسی بھی شخص کے لیے اگر آپ کام آتے ہیں، اور مسلمان کو خاص طور پر اگر آپ مدد دیتے ہیں اور اس سے سوائے اللہ کے رضا کے آپ کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، تو یہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کے یہاں کام آئیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کے اس وقت کام آئے گا جب کہ دنیا کی یہ ساری ساز و سامان، آسائش اور ہر طرح کے وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کی اس وقت مدد فرمائے گا جس وقت آپ کو اشد ضرورت مدد کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت فرمائے اور اس مبارک کام کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ سے خیر اور بھلائی کے کام لیتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد براہ کرم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اگر آپ چاہتے ہوں تو اس چینل کو سپورٹ کیجئے۔ کیونکہ جہاں جہاں اصلاح ہوگی، جہاں جہاں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے گی اس چینل کی ویڈیوز کی وجہ سے، وہاں صدقہ جاریہ میں اور آپ شامل رہیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون